पाकिस्तान नहीं थी, वो प्रो इंडिया थी। और वो हुकूमत, हमें कोई हेल्प नहीं मिलती थी जब यहां पाकिस्तान से तीन ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे, अफगानिस्तान अटैक करते थे तो वो नहीं रोकते थे। तो हमने पूरी कोशिश की, पहले बातचीत करवाएं ताकि अमन हो अफगानिस्तान में। फिर हमने कोशिश की अफगान गवर्नमेंट को और तालिबान को इकट्ठा बैठाने की, वो हम फेल हो गए, उन्होंने नहीं माना। लेकिन हमने कोशिश की, हमने दोनों उस गवर्नमेंट से भी बात कर रहे थे। मैं गया भी काबुल जब प्रेसिडेंट गनी थे, तो सिर्फ कोशिश की कि हम किसी तरह यहां अमन पैदा करें। तो जब पिछली 2021 की गर्मियां, अब मैं सिर्फ आपको इसलिए तफसील बता रहा हूं ताकि आपको पता हो आज जो हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी। 2021 में गर्मियों में मुझे खौफ आना शुरू हो गया जब अमेरिकनों ने डेट अनाउंस की विड्रॉल की अफगानिस्तान में। मुझे खौफ आना शुरू हो गया कि यहां खाना जंगी होगी अफगानिस्तान में। और हमारी ISI ने हमें पूरी ब्रीफिंग दी कि 3 लाख फौज है अफगानिस्तान की, और जैसे ही विड्रॉ, अगर ये जब अमेरिका जाएंगे तो ये 3 लाख फौज और 60-70 हज़ार सिर्फ तालिबान है, तो यहां तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो एक खौफ था कि जब वहां खाना जंगी शुरू होगी तो इसका फॉलोआउट पाकिस्तान में भी आएगा। एक ये खौफ था कि अमेरिका हमें हमारे पे सैंक्शंस लगा दें, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान की वजह से हम नहीं जीते अफगानिस्तान में। वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ब्लेम करते थे कि वो तालिबान के खिलाफ इसलिए कामयाब नहीं हो क्योंकि पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था। तो डर ये था कि एक दफा सिविल वॉर शुरू हो गई तो उन्होंने सारा मलबा हमारे पे डाल देना। तो तब से मैं पिछली यानी 21 की गर्मियों से, आप मेरी स्टेटमेंट्स देख लें, मैं कहता गया था कि वो जो 2021 और 22 की सर्दियां हैं वो पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। और उसकी एक वजह यह थी कि मुझे खौफ था अफगानिस्तान में क्या होगा। मेरा जनरल बाजवा से कोई इख्तलाफात नहीं थे, हम एक पेज पे थे। इस मुल्क ने बड़ा फायदा हुआ जबकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक पेज पे थी, अच्छे अच्छे काम हुए। कोरोना के अंदर दुनिया ने हमारा तस्लीम किया जिस तरह हमने डील किया, लेकिन सब एक कौम ने मिलकर उससे लड़ा। उसके बाद टिड्डी भी थी, इसका एक आया, वो भी, उस पर भी बड़ा हमें खौफ था। तो हर चीज में उस वक्त हम इकट्ठे चल रहे थे। इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा कि NRO को, इनको NRO दे दो और ये अकाउंटेबिलिटी से पीछे हट जाओ और नैब को चेंज कर दो, जो अब नैब है। यानी नैब को, लॉज को अमेंड करना ये तब से शुरू हो गया था कि जैसे आप अमेंड करेंगे तो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। बेसिकली इनको NRO दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। मैंने मीटिंग भी थी, एक हुई थी जिसमें मेरे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे, जनरल बाजवा ने ये तजवीज़ दी, हमने काम नहीं करते। क्योंकि मैं तो आया पॉलिटिक्स में 26 साल पहले था रूल ऑफ लॉ के लिए और इंसाफ, और अगर इंसाफ नहीं होता तो करप्शन होती है। तो दूसरा इख्तलाफ किधर हुआ? दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। अब मैं आज सारी कौम के सामने रखना चाहता हूं जो हकायक क्या थे। मेरा जनरल फैज को उस वक्त मैं समझता था कि क्योंकि 2021-22 की सर्दियां हमारे लिए बड़ी मुश्किल होंगी, मैं चाहता था, क्योंकि अफगानिस्तान का फॉल आउट आना था, मैं ये चाह रहा था कि उनको ये सर्दियों तक जनरल फैज को रखा जाए। क्योंकि अगर सबसे मुश्किल टाइम है तो जो सबसे एक्सपीरियंस्ड आपका इंटेलिजेंस का चीफ है उसको होना चाहिए, आपका बेस्ट खिलाड़ी होना चाहिए। मुझे तब से खौफ था दहशतगर्दी का। मैंने बार बार जनरल बाजवा से भी बात की, मैंने अपनी कैबिनेट को भी बताया कि सर्दियां हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक पूरी तारीख में देख रहा था, मुझे तो पूरी बैकग्राउंड पता है इसकी। अल्लाह ने करम करना था एक तरह हमारे ऊपर भी और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर कि वो जो अमेरिकन जो ट्रेन किया हुआ था अफगान फौज, उसने हथियार डाल दिए। प्रेसिडेंट गनी मुल्क से चला गया अफगानिस्तान से, एकदम तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, कोई खाना जंगी से ये सारा खिताब बच गया। उसने, आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कितना फायदा हुआ उसका। अगर खुदा ना खास्ता खाना जंगी शुरू हो जाती, हमें सबसे बड़ा नुकसान होना था। अल्लाह ने करम किया, अफगानिस्तान के लोगों पे हमें भी बचा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान, क्योंकि हमने दोहा के डायलॉग्स जो अमेरिकन और तालिबान के थे, हमने सबसे ज्यादा उसमें प्रमोट किया, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा काम था।
تو ایک جو گورنمنٹ سب سے پہلے جس کے سب سے اچھے تعلقات تھے افغانستان میں وہ پاکستان تھا، اور جو دنیا نے ایکنالج کیا کہ جو ایویکویشن ہوئی افغانستان میں اس میں پاکستان نے سب سے بڑا رول پلے کیا کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے۔ اور پھر شاہ محمود قریشی کو میں نے وہاں بھیجا، انہوں نے ان سے میٹنگز کی۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ 2500 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو یہ جو 3 قسم کے دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کر رہے تھے، BLA، TTP اور پھر آئسل، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ اگر وہاں سٹیبل گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان بچ جاتا ہے دہشت گردی سے۔ OIC کی منسٹرز کی میٹنگ کروائی غالباً دسمبر میرے خیال میں 2021 میں، افغانستان کو ٹاپک رکھا، دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی سٹیبلٹی ضروری ہے، جس میں ایک ہم نے اپنی وجہ بتائی کہ پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے سٹیبل افغانستان ضروری ہے۔ کانفرنس کروائی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد بدقسمتی سے رجیم چینج آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا۔ جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی، میں نے جنرل باجوہ اور ISI چیف تھے، اب مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت جنرل فیض آ گئے تھے یا یہ جنرل ندیم تھے، لیکن جنرل باجوہ تھے، اور میں نے اور ہم نے بیٹھ کے گفتگو کی کہ اب جب اپنی افغانستان میں ایک پرو پاکستان گورنمنٹ ہے، یعنی اینٹی نہیں ہے، کیونکہ غنی ایڈمنسٹریشن تو پاکستان کے خلاف تھی، جب وہ آ گئی ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اب جب طالبان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب ہم ان کو واپس بھیجنے لگے ہیں، اب 30 سے 40 ہزار طالبان فائٹرز اور ان کی فیملی افغانستان میں تھی۔ تو ہماری میٹنگ ہوئی اور ہم نے سوچا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آئے اب یہ واپس، اور وہ بیچ میں بھی پڑھنے لگے تھے کہ ہم کسی طرح بات چیت میں بھی وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب ڈسکشن یہ ہوئی، کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ تو ہم بات کر، جب ہماری بات ہوئی تو دو ہمارے، خاص طور پہ 2 کی میں بات کر رہا ہوں، 3 جو ایک اور ہمارے بیوروکریٹ تھے جن کو قبائلی علاقے کا اندازہ تھا، جو سرو کر چکے تھے، اور ہمارے نور الحق قادری صاحب جو خیبر ایجنسی سے تھے، اور مراد جس نے ساری جو سوات کے اندر پورا آپریشن ہوا تھا طالبان، تو انہوں نے بیٹھ کے بڑا خدشہ بتایا کہ دیکھیں جب وہ آئیں گے تو ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی، کیونکہ بڑا مشکل ہوگا، لوگوں کی دشمنیاں ہیں، قتل کیے ہوئے ہیں آپس میں، اور انہوں نے طالبان نے، تو وہ بڑی تشویش تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمارے جو قبائلی علاقے کے MNAs اور وہ بیٹھ کے ہماری سیکیورٹی فورسز فیصلہ کریں گی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی سوچا کہ ان کے لیے پیسے خرچ کریں گے، کیونکہ 2 ہی ہے نا، یا ہم ان کو مار دیں ساروں کو کھڑا کر کے، اور یا پھر ان کو سیٹل کریں اور ان سے کوئی اگریمنٹ کریں، یہ اس کے علاوہ تو تیسرا کچھ نہیں تھا۔ تو ہم نے ان سے یہ بات ہوئی، اور وہ بدقسمتی سے بات آگے بڑھی نہیں، کیونکہ اور چیزیں آ گئی، اور آپ سب جانتے ہیں رجیم چینج کے اندر اور چیزیں آ گئی۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ چلے گئی۔ 2022 کی جون کے اندر ملاکنڈ کے اندر مسئلہ آ گیا، سوات کے اندر ایک دم طالبان کی وہاں کوئی آیا، اور وہ عوام کھڑی ہو گئی، ان کو بڑا کہ پھر سے وہی حال ہونے لگے جو کہ پہلے تھا، جدھر سوات کے لوگوں نے بڑی مشکل وقت گزارا۔ تو تب تشویش ہوئی، اور میں نے جون کے اندر پھر میٹنگ کی اپنے پختونخوا کے MNAs اور MPs کے ساتھ، KP ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور ان کو سب خدشہ تھا کہ یہ ایک نیا فینومینا پھر آ رہا ہے، یہ جو طالبان آ رہے ہیں وہاں سوات کے اندر جو ہو رہا ہے، اور پھر لیٹرز لوگوں کو آنے شروع ہو گیا کہ پیسے کے، اور پھر ہمارا ایک MP تھا اس کو گولیاں لگیں وہاں دیر کے اندر۔ تو سب سے میٹنگ ہوئی اور ان کو خوف تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہم نے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ تھی KP میں، ہم نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں وہاں کے کور کمانڈر سے اور کوئی اگریمنٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فینومینا کیا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی کرنا کیا ہے، نہ ہی ان کی کوئی توجہ تھی وہاں۔ انہوں نے جب جون میں وہاں سے خدشہ ہوا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ کیا فینومینا ہے، کیونکہ بارڈر تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے پختونخوا کے، تو ان کے اندر کوئی کسی کو نہ سمجھ تھی، نہ کسی کا انٹرسٹ تھا۔ عجیب عجیب سی ان کی مزاحیہ سٹیٹمنٹس آئیں، اور وہ ایشو وہیں کا وہیں رہ گیا۔
اب یہ ایشو آہستہ آہستہ بڑھنا تھا، اور اب جدھر یہ پہنچ گیا ہے، مجھے اب ہوا کیا، جب پولیس پہ جب یہ اٹیک ہوا مسجد کے اندر، تو ابھی وہ لوگ، وہ بیچارے، جو میں پھر سے آج سب کے سامنے، ہم سب کو تکلیف ہے کہ جو جس طرح کی ہم نے وہ سینز دیکھے ہیں، اور جس طرح وہ پولیس والوں کے اوپر ایک غصہ اور ایک غم طاری ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا سب نے۔ تو سوال ابھی یہ پوچھا جائے کہ گورنر کے پی نے ابھی تو لوگوں قبروں میں دفن بھی نہیں کیا، ابھی تو لوگ تکلیف میں ہیں، ابھی تو انالیسز ہی نہیں ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ گورنر کے پی خط لکھ دیتا ہے کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، ملک صوبے کا صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی بڑھائی جا رہی ہے، اور جو پہلے سے بھی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف ہے، اور یہ الیکشنز کو متاثر کر رہی ہے، اور یہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے لیے، تو گورنر نے تو خط سے یہی اسی طرف لوگوں کو، جس کا نہیں بھی سوچتا وہ ادھر چلی گئی ہے۔ کیا یہ عقل ہے کہ جب تک آپ نے پوری طرح دیکھا ہی نہیں اور پتہ ہی نہیں آپ کو سیکیورٹی سچویشن کیا ہے، سیدھا بیٹھ کے کہہ دیا کہ الیکشن ڈیلے کرو؟ جو پرو گورنمنٹ کے تجزیہ نگار ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ تو کچھ تو سوچ لیں کہ لوگوں کے اندر جدھر پہلے ہی خدشات ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر، پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد چلا گیا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے کیا،